So today we bring two important topics. One is the simmering, somber Middle East war front, and the other is a totally opposite, 180 degrees opposite, happy hour. So Middle East में क्या हो रहा है? Israel, since its creation in 1948, has been threatening not only world peace but world's prosperity, because it's located in world's largest oil reservoir area, and world's largest oil supply lines come from there. اور اسرائیل کی اسٹیٹ کے ہائیلی irresponsible ایکشن سے for the past so many decades, not only world peace has been threatened, بلکہ world's prosperity has been threatened. And what happened in 1967? اسرائیل چڑھ دوڑی اسرائیلی فورسز ایجپٹ کا سینائی پیننسولا قبضہ کر لیا، کیپچر کر لیا لینڈ کو، اور سریا کی گولان ہائٹس کا قبضہ کر لیا، اور پھر جارڈن کا ویسٹ بینک کا علاقہ قابو کر لیا. تو ان کو صرف ریزولوٹ رسپانس ملا تو پاکستانی ایئر فورس کے شیر جوان پائلٹس نے 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی تو پاکستانی شاہینوں نے جو کہ ایکس پاکستان لیو پہ تھے، انہوں نے 1973 میں سریا کے مگ 21 ایئر فورس جہاز اڑاتے ہوئے اسرائیلی میراجز کو کٹی ہوئی پتنگوں کی طرح گرا مارا. اور یہ چیز ہم نہیں کہہ رہے، یہ 2023 میں سریا کی گورنمنٹ نے ہائیسٹ سویلین آنر دیا ہے پاکستانی شاہینوں کو اسی جرت اور شجاعت کے آنر میں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ نیوٹن نے 1687 میں جو اپنا تھرڈ لا آف موشن میں کہا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو اسرائیل کی ان ابیٹڈ مرڈرس وار کرائمز، جو اسرائیل نے انوسنٹ غازہ کے سویلینز پہ 13,000 سے زیادہ بچے قتل کر دیے، 9,000 سے زیادہ خواتین مار گرائیں، بچے بوڑھے کوئی بھی سیف نہیں ہے اسرائیلی اگریشن سے. اگریشن ہاسپٹلز میں بھی ہے، ہاسپٹلز کو اٹیک کر رہے ہیں اسرائیلیز. تو ہو از گوئنگ ٹو اسپیک اپ؟ اسی وار میں کیا ہوتا ہے، اکتوبر سے لے کے ابھی تک اسرائیل ہیز انگیجڈ ان میسو وار کرائمز بٹ نو بڈی از اسپیکنگ اپ. دا ورلڈ از سائلنٹ اسٹرینجلی اینڈ سیڈلی. بٹ واٹ ہیپنڈ آن دا 1st of April؟ ایک سوورن اسٹیٹ سریا کے کیپٹل ڈمیسکس میں اسرائیلی اٹیک کر دیتے ہیں ایک ایمبیسی کو، ایران کی ایمبیسی کو، اور پھر 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، UN چپ ہے، nobody is saying anything. A sovereignty of a state has been threatened. So Iranians retaliated well with 300 plus projectiles. 13 اپریل کی رات کو روشن کر دیا اسرائیلی اسکائی ناوٹیم ایئر بیس. اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ناوٹیم ایئر بیس ان اسرائیل از ناٹ جسٹ این آرڈنری ایئر بیس. اٹ ہیز اے نیوکلیئر ریئیکٹر اینڈ اٹ ہیز 3 large airstrips housing one of the largest Israeli assets, flying assets, especially stealth bombers. سو کافی گھمسان کی لڑائی وہاں رہی. اس سب کو بچانے کے لیے امریکن 3 important strategic resources had to be scrambled in the middle of the night. One, opposite the largest prison camp, human prison camp on earth, Gaza, in the eastern Mediterranean, where Americans had to scramble their strategic resources to protect Israel and its aggression. The third American resource that had to be scrambled was in the Red Sea, right opposite Saudi Arabia. And the third one, the other one, the American resource that had to be maneuvered, the military resource, was in the Persian Gulf, the world's largest oil supply line. اور وہاں پرشین گلف میں قطر ایئر بیس اینڈ کویت ایئر بیسز were used. But ladies and gentlemen, ہم اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتے ہیں امریکنز کو that this is high time. Destruction will lead to more destruction. This is high time
dialogue should be done and lives should be saved, and this crisis should be stopped before it engulfs and engages more and more. The whole Middle East war front is going to threaten the world peace, and खुदा ना खास्ता World War III की तरफ भी हम जा सकते हैं. तो this is high time that the State Department and Pentagon initiate measures and start the process of dialogue so that the world is not taken and engulfed into the World War III. Ladies and gentlemen, यहाँ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुरान पाक ने 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने सूरह अल इसरा में फरमाया है बनी इसराइल के लिए, the children of Israel, that indeed you shall create mischief on earth. And mischief they are creating. 13,000 and more innocent Palestinian children have been murdered so far since October. So many innocent women, more than 9,000 women have been killed in Gaza. So this crisis, this unabated war crime by Israel, by the state of Israel, needs to be stopped and put an end to. अब ladies and gentlemen, हम इसके बाद एक totally different 180 degrees different बात करेंगे, and that is happy hour. आप क्या समझने लगे हैप्पी आवर से? अरे मेरा ये मतलब है कि हैप्पी आवर मीन्स हार्वेस्ट का सीज़न, बैसाखी का सीज़न, विसाख का पहला दिन यानी 13 या 14 अप्रैल को हार्वेस्ट का सीज़न मनाया जाता है. पाकिस्तान के पंजाब के, पाकिस्तान के किसान बहनें और भाई हार्वेस्ट करते हैं, फसल की कटाई होती है, और यही चीज़ शेयर करते हैं हम बॉर्डरिंग इंडियन पंजाब में, जहाँ भी यही मेला खुशियों का मेला लगता है, जहाँ हार्वेस्ट होती है और फसल की कटाई की जाती है. तो बैसाखी में लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बुद्धा ने तो कहते हैं कि निर्वाणा अटेन कर लिया. अब मेरी किसान बहनों और भाइयों से, देवियों और सजनों से, बॉर्डर के इस पार भी, इंडियन साइड पे, उस पार भी, दोनों साइड पे किसानों, बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट होगी कि हार्वेस्ट को मनाएं. खुशियों का महीना है, खुशी मनाएं, फसल काटें, लेकिन इसको खुदा न खास्ता एक क्राइसिस में इवॉल्व ना करें. जो फसल की बाकियात हैं उन्हें जलाएं नहीं, बिकॉज़ आपने देखा होगा कि लाहौर और आपका जो इंडिया का दिल्ली कैपिटल है उसको चोक कर देते हैं हम लोग. एक हेल्थ हैज़र्ड बन जाता है ये हार्वेस्ट का महीना. तो इसको कोशिश करें कि एक हेल्थ हैज़र्ड में ना बनने दें. हमारी ये रिक्वेस्ट होगी इस पाकिस्तान अफेयर्स प्रोग्राम के तवस्सुत से जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान मरियम नवाज़ साहिबा से कि वो करोड़ों का सूबा हेड कर रही हैं. शी शुड स्टार्ट such steps and such measures well in time so that incentivize किया जाए किसानों की हार्वेस्ट के इस मौके को, ना कि ऑर्केस्ट्राइज किया जाए. किसानों को सज़ाएं ना दें, उनको इंसेंटिव्स दें, उनको सस्ती मशीनें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि चीप मशीनें देने की बजाय फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रेशर्स दिए जाएं, ऐसे सीडर्स दिए जाएं, हैप्पी सीडर्स के नाम से अवेलेबल हैं, वो दिए जाएं ताकि वो एक तरीके से अपनी फसल की कटाई कर सकें, और जो स्टम्प बच जाता है उसको जलाएं नहीं. बिकॉज़ किसानों से मेरी ये विनती है इस फोरम के हवाले से, इंडियन साइड पे जो बैसाखी मना रहे हैं किसान बहन और भाई, और पाकिस्तान में जो किसान बहन भाई हार्वेस्ट कर रहे हैं, गंदम की कटाई कर रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो फसल की बाकियात रह जाती हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. आप उसे जला के तबाह मत करें और हेल्थ हैज़र्ड ना बनाएं. बिकॉज़ ये जो स्मॉग है, ये जो फॉग है, ये इंसान के लंग्स के लिए तबाहकुन है. बहुत सारे बच्चे, बूढ़े लंग्स की, फेफड़ों की, एज़मा की बीमारियों में इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं. और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि दवाइयाँ हमेशा शॉर्टेज हो जाती है, तो वेंटोलिन इनहेलर्स तो सिरे से शेल्फ से ही गायब कर दिए जाते हैं. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कहने का ये मकसद है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि 144 सेक्शन CRPC को लेके तो पुलिस को चाहिए कि चढ़ ना दौड़े किसानों पे. पुलिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबल आर्म ऑफ द स्टेट,
اور پولیس کو, گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے کہ اس طرح سے ارسپانسبلی یوز نہیں کرنا چاہیے انوسنٹ سویلینز پہ. امریکہ میں کہتے ہیں کوڈ 3 ہوتا ہے تو سائرنز, لائٹس, ایکشن, لیکن رول آف لا کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ پولیس کو 144 کے تحت پاورز دے دی جاتی ہیں, ڈی سی صاحبان جاؤ پکڑو اور کسانوں کو FIRs رجسٹر کر دو. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پولیس از این رسپانسبل مشینری. اس کو بچری کے لیے, اس کو اوپریشن کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں کسانوں کو ایسے انسینٹیوز, ایسے پروگرامز لے کے آئیں. آپ مریم نواز صاحبہ لنڈن سے آپ کا ماشاءاللہ کافی تعلق ہے, تو میں یہاں یہ بتانا چاہوں گی کہ 1950 میں لنڈن میں فاگ کا ایک بہت کرائسس ہوا. تو لنڈن نے کیسے ہینڈل کیا فاگ کو؟ وہ لاز لے کے آئے, انوائرمنٹ کے لاز لے کے آئے. انہوں نے کسانوں کو سزائیں نہیں دیں, انہوں نے انسینٹیوز دیے کہ فاگ کو مینیج کیا جائے. تو ہم نے بیساکھی کے اس موسم میں خوشیاں منانی ہیں, فصل کی کٹائی ہے, کسان بھائی اور بہنیں ایک بڑے فخریہ کام کرتے ہیں. وہ نہ صرف ایک اپنا چھوٹا سا گھر کا یونٹ کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں, بلکہ پورے ملک کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی رسپیکٹ کریں, ان پہ چڑھ نہ دوڑیں, 144 کے تحت ان پہ کیسز نہ کر دیں, ان کو سٹریم لائن کریں, پالیسی انیشیٹیوز لے کے آئیں تاکہ انہیں سستی مشینری, اور ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو بتائیں کسانوں کو. ایجوکیشن کا یہ مقصد ہے, انہیں بتائیں کہ یہ جو سٹمپ ہارویسٹ کا رہ جائے گا, اس سے پیپر پیدا کیا جاتا ہے, بائیو فیول پیدا کیا جا سکتا ہے, اس سے فرٹیلیٹی, اس کو جلا کے ڈیمیج نہ کریں ارتھ کی. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ مل کے چلیں اور انجوائے کریں بیساکھی کا موسم. تھینک یو. ٹل نیکسٹ ٹائم, لائک کریں ہمارا پروگرام, شیئر کریں ہمارا YouTube چینل, اور ٹل نیکسٹ ٹائم رب راکھا.